अस्सलाम वालेकुम। नाज स्टोरीज में एक दिलचस्प स्टोरी चलो तोड़ो कसम मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। आओ ताबी, मैं तुम्हें पराठा पका दूं। मेरे कहने से पहले ही दादी ने टोक देती। कोई जरूरत नहीं इसका दिमाग खराब करने की, पहले ही भी बहुत बदतमीज है। यही वक्त होता है बच्चों की तरबियत का। हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा। गोया मेरी अच्छी बुरी तमाम तरबियत का इंसार मेरे करेले खाने पर होता था। दरअसल ऐसे ही किसी मौके पर मैंने दादी अम्मा से कह दिया था, आप खुद भी तो मुर्गी का गोश्त नहीं खाती। ये नखरे मैंने आप ही से सीखे हैं। बस इस दिन से दादी ने ये बात अपने पल्लू से बांध ली थी कि मैं बहुत बदतमीज, बेहुदा और बदलिहाज हूँ। चुनाचा मेरी तरबियत की जानिब फौरन तवज्जो देनी चाहिए, वरना पछतावे के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। और वो जिसने फरमाइश करके करेले पकवाए होते वो आराम से दो चार नवाले लेता, सबकी तवज्जो और मेरी जानिब भी होती, कोई इसे देखता ही नहीं था। ये उम्र भी तो है, देखो कितनी आराम से हर चीज खा लेता है। तुम कहीं की नवाबजाती तो नहीं हो। लड़कियों में नखरेबाजी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। दादी मजीद मेरा दिल जलाती और वो शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पे सजाए चुपचाप बैठा रहता। दोपहर के वक्त घर में खवातीन और बच्चे होते, इसलिए रोजाना इस किस्म के खाने मिलते। कभी आलू फलियां, कभी कद्दू, कभी टिंडे, कभी करेले, क्योंकि खवातीन सारी सब्जी खोर थी और मर्द हजरात गोश्त खोर। लिहाजा शाम में अच्छा खाना पकता। मैं तो पेट भर भर कर खाती, मगर शिकायत करती भी तो करती किससे। यहाँ तो सारे ही मेरे दुश्मन थे। और वो दादी से करेलों की फरमाइशें खूब करके, तारीफें करके अपने कमरे में चला जाता, और मैं वहां बैठकर ब्रोस्ट और सैंडविचेस वगैरह जो उसने पहले से ला कर रखे होते थे मुझे दिखा दिखा कर खाता। मेरा और उसका कमरा आमने सामने था। वो अपने कमरे का दरवाजा जानबूझकर खोल कर बैठ जाता और खूब मजे ले लेकर मेरी पसंदीदा चीजें मुझे दिखा दिखा कर खाता, और मैं इसे गालियां देती रह जाती। मम्मा ने तो मेरी पॉकेट मनी के बारे में इतनी सख्त बात प्रस्ती करती थी कि मैं ना चाहते हुए भी अपने लिए कोई ऐसा इंतजाम नहीं कर सकती थी। इसे तो डैडी के अलावा मम्मी से भी अलहदा पॉकेट मनी मिलती थी। सौतेली तो सिर्फ मैं थी। इस रोज भी ऐसा हुआ था। मैं इसके फरमाइशी प्रोग्राम के तहत आलू फलियां खाकर कमरे में चल रही थी। भूख से बुरा हाल था, और वो इतनी बदजायका फलियां थी कि जो भी कोई खाने की चीज नहीं था, लगता था कि जैसे गायें भैंसों का चारा खा लिया हो। इसी वक्त मेरी नजर सामने पड़ी। वो बड़े बड़े से साइज का पिज्जा मुंह खोल कर खा रहा था। साइडों से गिरती चीज देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। दो पेप्सी के टिन भी सामने रखे हुए थे, एक नवाला पड़ा पिज्जे का, और सिर्फ पेप्सी का इर्द गिर्द से वो बेनियाज नजर आने की मुकम्मल कोशिश कर रहा था। बच्चू जी, आज तो मेरे रंगो हाथों ना पकड़वाया तो मेरा नाम ताबा नहीं। मैं गुस्से से खोलती और खुद पर अफसोस करती कि ये मकारी इतने दिनों से बर्दाश्त कर रही हूँ। अपने कमरे से निकली और तेजी से सीढ़ियां उतरती मामा के कमरे में पहुंच गई। वो सोने के लिए लेट रही थी। क्या बात है, उन्होंने हैरत से मुझे देखा। जल्दी से आए, आपको आपके लाडले की शराफत का निजारा कराना है। मैंने इन्हें बकायदा हाथ से पकड़कर उठाया। वो हैरान सी उठ खड़ी हुई। इन्हें लेकर जैसे ही मैं इसके कमरे में पहुंची तो अंदर का मंजर देखकर हैरत ज़दा रह गई। वो जाए नमाज बिछाए, सर पर टोपी जमाए दुआ मांगने में मसरूफ था। मम्मा कभी इसे देखती और कभी मुझे, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। मम्मा ये मकारी कर रहा है, अभी यहाँ बैठकर पिज्जा खा रहा था। मैं गुस्से से पागल होने लगी और दुआ मांगने के बाद मुंह पर हाथ फेरता हुआ उठ खड़ा हुआ और जाए नमाज लपेटते हुए बड़ी मासूमियत से पूछा, क्या हुआ छोटी मम्मी, क्या बात है। मुझे खुद नहीं मालूम, ये ताबी मुझे उठाकर लाई है। मम्मा को शदीद गुस्सा आना शुरू हो गया, इसलिए बड़ी बेरुखसारी से बोली। मैं इन दोनों की गुफ्तगू नींद से बेनियाज आगे बढ़ी और बेड के नीचे झुककर देखा। इसके बाद कंप्यूटर के टेबल के नीचे भी डस्टबिन के अंदर। इसके साथ कपड़ों की अलमारी का दरवाजा खोला ही था कि मम्मा की तेज चीख सुनाई दी। ये क्या बदतमीजी है ताबी, तुमने इतनी फजूल हरकतें कर रही हो।
میں فضول حرکتیں نہیں کر رہی، ابھی مجھے جلا جلا کر پیزا اور پیپسی پی رہا تھا۔ میں نے نفرت سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ دادی، آج کی آپ کے ہاتھ کی پکی ہوئی آلو پھلیاں کھاؤں گا۔ اور میں اس کی لہجے کی نقل اتاری۔ مما خاموشی سے مجھے گورے جا رہی تھی۔ آپ لوگ اسے بڑا معصوم سمجھتے ہیں نا؟ مجھ سے پوچھیں کتنا بڑا میسنا ہے۔ میری آواز غم سے غصے سے پھٹ گئی۔ ٹھیک کہتی ہیں تمہاری دادی، تمہاری تربیت میں ہم سے کوئی کوتاہی رہ گئی تھی۔ تمہیں تو بڑے چھوٹے سے بات کرنے کی تمیز بھی ختم ہو گئی ہے۔ آنے دو تمہارے پاپا کو، کروں گی تمہاری شکایت۔ مما نے پاپا کا ڈراوا دیا جو بڑا کارساز ثابت ہوا، اور میرا سارا جوش و خروش اور غصہ فوراً سرد پڑ گیا۔ مما اب اسے مخاطب تھی۔ عمر، تم اس کی اوٹ پٹانگ باتوں پر توجہ مت دینا، بالکل ہی بےہودہ ہو گئی ہے۔ اب کچھ دن دیر تم آرام کر لو، رات کو ویسے بھی تم دیر تک جا کر پڑھتے ہو، تھوڑا سا ریسٹ بھی ضروری ہوتا۔ بڑے پیار سے اس کا سر تھپکتے ہوئے مما کمرے میں چلی گئی، اور وہ دنیا جہاں کی خباثت چہرے پر سجایا بالکونی کی طرف کھلنے والا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ پیزے کی پلیٹ اور پیپسی کا ٹین اٹھا کر واپس آیا تو میں مما کو آواز دیتی رہ گئی۔ کیا فائدہ تھا کہ انہوں نے مجھے ہی جھوٹا قرار دینا تھا۔ آؤ تم بھی تھوڑا سا چکھ لو۔ وہ دوبارہ بستر پر بیٹھ کر کھانے میں مصروف ہوا اور مجھے ساتھ کھانے کی آفر کی، تو میں اس کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر فوراً اپنے کمرے میں واپس آئی اور خوب روئی۔ ایک تو بھوک لگ رہی تھی، اوپر سے مما کے سامنے جھوٹی پڑی۔ شام میں وہ میرے کمرے میں کھڑا ہوا، میں اسے نظر انداز کیے اپنا ہوم ورک کرتی رہی۔ تابی پلیز یہ ڈائیگرام تو بنا دو، اس نے بڑے دوستانہ لہجے میں مجھے مخاطب کیا۔ کبھی نہیں عمر، تم دفع ہو جاؤ یہاں سے کمینے۔ میں نے دانت پیسے۔ دادی نے کے بہت مرتبہ ٹوکنے کے باوجود میں اسے بھیا، بھائی جان وغیرہ نہیں کہتی۔ یہ مجھے اس قابل نہیں لگتا تھا کہ اسے قابل احترام ناموں سے پکارا جائے۔ سوچ لو، ویسے آج تم میتھ کے پیریڈ میں کھڑی ہوئی تھی، کیوں ہوئی تھی؟ اس کے لہجے میں دھمکی نے میرا غصہ لمحوں میں ختم کر دیا۔ آج ٹیسٹ خراب ہونے پر ٹیچر نے سارا پیریڈ مجھے باہر کھڑا رکھا تھا۔ اس خبیث نے یہ نظارہ دیکھ لیا۔ لاؤ دو، میں نے فوراً شکست تسلیم کی۔ اس نے جلدی سے اپنے فزکس کا جرنلزم میرے ہاتھ میں پکڑایا اور بولا، مجھے معلوم تھا کہ تم کبھی انکار نہیں کرو گی۔ وہ بڑی دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ فرمایا، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے دھمکی تو دی نہ ہو۔ میرا دل چاہا کہ میں اس کا سر پھاڑ دوں۔ اچھا دیکھو، میں کرکٹ کھیلنے جا رہا ہوں، ڈائیگرام بن جائے تو جنرل میری ٹیبل کے اوپر رکھ دینا۔ بڑی بے نیازی سے کہہ کر وہ تیزی سے باہر چل دیا، اور میں اپنے دل ہی دل میں سے گالیاں دیتی اس کی ڈائیگرام بنانے لگی۔ اگلے روز ماما ہم دونوں کو حسب عادت شام کو پڑھانے بیٹھی تو عمر کا فزکس کا ڈائیگرام دیکھ کر اچھل پڑی اور بولی، واہ عمر، اتنی زبردست ڈائیگرام تم نے بنائی ہے، مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ میں تو سمجھی تھی کہ ڈرائنگ کے علاوہ تم ہر سبجیکٹ میں ماسٹر ہو، مگر تم نے کمال ہی کر دیا۔ مما کی خوشی بہت زیادہ تھی۔ وہ بڑی انکساری اور عارضی سے سر جھکا کر بولا، بس چھوٹی امی، میں نے سوچا کہ یہ بہت اچھی نہ صحیح تب بھی تھوڑی بہت کوشش کر کے میں اپنی ڈرائنگ امپروو کر سکتا ہوں۔ یہ تھوڑی بہت کوشش نہیں عمر، تم تو بڑے چھپے رستم نکلے بھائی۔ یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے آرٹسٹک قسم کے ہاتھوں کا کرشمہ ہے۔ مما نے دل کھول کر داد کی، اور میں دل ہی دل میں کھولتی ہوئی چپ کر کے بیٹھ گئی۔ ایک بار دل چاہا کہ ابھی اس کا سارا راز کھول دوں، مگر فوراً اس کی بلیک میلنگ کی دھمکی یاد آئی تو دل محصور رہ گیا۔ کچھ تم بھی عمر سے سبق سیکھ لو، تم سے صرف 4 سال بڑا ہے، مگر اس کی ذہانت اور تم سے کہیں زیادہ ہے۔ اپنی خامی کو اس نے کمزوری نہیں بنایا، اور کوشش کر کے کتنا امپروو کیا۔ اور ایک تم ہو۔ ماما نے مجھے میتھ نہیں اچھا لگتا ماما، میں سائنس نہیں پڑھوں گی۔ یہ نہیں ہوا، میں اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش نہیں کروں گی۔ اس خبیث کی تعریف پر اور مما مجھے جو ہے نا ڈانٹنا بھول جاتی تو طریق میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی پر میرا دل چاہا کہ میں چیخ چیخ کر احتجاج کروں،
میرے ڈرائنگ میں A+ نمبر آنا میرے لیے تانا بن جاتا، اور اگر اس کی اچھی ڈرائنگ بنا لی ہو جو اس نے نہیں بنائی تو واہ واہ، میرے اندر غصے جو ہے نا، غصہ بہت آ رہا تھا۔ بظاہر وہ سر جھکائے معصومیت سے بیٹھا ہوا تھا، لیکن میرا اندر سے غم اور غصے سے بے حال ہو رہی تھی۔ پھر ایسی کتنی ہی دھمکیاں دے کر اس نے فزکس کے پورے جرنلزم سے پورے پریکٹیکل پر مجھ سے ڈائیگرام بنوائی تھی، اور ہر بار میری کوئی نہ کوئی کمزوری اس کے ہاتھ میں ہوتی۔ میری نالائکی سے تو ماما واقف تھی، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ انہیں پتہ چلے گا کہ بلا ناگا میتھ اور سائنس کے پیریڈ میں بطور سزا کھڑی کی جاتی ہوں۔ اس لیے خاموشی ہی کو عافیت سمجھا اور اس کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی رہی۔ اس بلیک میلنگ سے مجھے نجات اس وقت ملی جب وہ میٹرک کر کے اسکول سے فارغ ہوا۔ اس کا میٹرک کرنا بھی ایک دل جلانے والا واقعہ تھا۔ میٹرک میں اس نے کراچی بورڈ میں 3ری پوزیشن لی تھی، اور باقاعدہ اس کی اخبار میں تصویر چھپی تھی، انٹرویو بھی۔ مجھے اس کی کامیابی پر کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی، اس لیے میں نے جھوٹے منہ بھی اس کو مبارکباد نہیں دی۔ رشتہ دار، دوست، احباب سب کا گھر میں آنا جانا لگا ہوا تھا۔ کوئی مٹھائی، کوئی ہار، کوئی تحفے اٹھائے جلا آ رہا تھا۔ وہ سب کی مبارکباد کے جواب میں بڑی بے نیازی سے کہتا تھا شکریہ، ویسے زیادہ خوشی نہیں ہوئی، اصل خوشی تو اس وقت ہوتی جب میں پورے سندھ میں پہلی پوزیشن لیتا۔ خیر اگلی بار صحیح۔ وہ تمام لوگ اس کے بلند حوصلے، اونچے ارادوں کی تعریف کرنے لگ جاتے، جبکہ دل ہی دل میں جل جاتی۔ اللہ کرے انٹر میں تمہارا D گریڈ آئے تو پھر گردن اکڑانا، میں سے بددعائیں دیتی۔ دادی اور گھر کے دیگر افراد کی نظر میں اس واقعے کے بعد وہ اس کی اور عزت بڑھ گئی۔ اس واقعے کے بعد مما اور دادی مجھ پر طنز کرنا نہ بھولتی اور خوب میرا دل جلایا کرتی۔ مجھ سے تو اچھی مریم تھی، اس کی جان اس مقابلہ بازی سے چھوٹی ہوئی تھی۔ مریم مجھ سے 7 سال چھوٹی تھی۔ اس کی خوش قسمتی یہ تھی کہ وہ میرے بعد 7 سال بعد آئی۔ عمر نامی بلاس کے جنگل سے بچی ہوئی تھی۔ وہ گھر بھر کی لاڈلی تھی، سب سے چھوٹی تھی، ہر کوئی سے پیار کرتا، عمر سمیت۔ وہ عمر سے اتنی چھوٹی تھی کہ مما دادی کبھی اس کے ساتھ عمر کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ بد نصیب تو میں ہی تھی جس کی نہ کوئی قدر تھی نہ عزت تھی۔ 9th کلاس میں پہنچی تو مما نے زبردستی مجھے سائنس دلوا دی۔ مما میں سائنس نہیں پڑھوں گی، مجھے آگے فائن آرٹس پڑھنا ہے، اس لیے مجھے آرٹس لینے دے۔ میں نے دل کڑک کر کے مما کی مخالفت کی تو وہ صدمے سے پاگل ہو گئی۔ میری بیٹی آرٹس پڑھے گی؟ میری؟ وہ یوں بول رہی تھی جیسے بہت گھٹیا خراب بات کر دی میں نے۔ کیا کرو گی تم آرٹس پڑھ کر؟ BA کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ پڑھائی ہی نہ کرے۔ سارے جگ کے نکمے نالائق لوگ آرٹس پڑھتے ہیں، کچھ پتہ ہے تمہیں؟ تو کہانی کا باقی حصہ سننے کے لیے آپ اس کہانی کا اگلا حصہ کا انتظار کریں۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔